ناظرین، آپ کا خیر مقدم، ویلکم، مرحبا۔ آج بیک ٹو اسکول میں ہم جیوگرافی پڑھائیں گے، یعنی جغرافیہ۔ جیوگرافی جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ماسٹر نے ایک بات ہمیں بتائی تھی جو آج بھی ہمیں یاد ہے۔ انہوں نے بتایا تھا جیو مینس ارتھ اور گرافی مینس اسٹڈی۔ جیوگرافی مینس اسٹڈی آف ارتھ، یعنی زمین کے بارے میں مکمل جانکاری اور علم کو کہتے ہیں جیوگرافی۔ اب یہ لفظ ارتھ یہ کہاں سے آیا یہ ہم بعد میں جانیں گے، اور اس سے پہلے ہم سارے پلانٹس کو یاد کرتے ہیں، یعنی نظام شمسی کو، یعنی کہ سولار سسٹم کو۔ آپ جانتے ہیں پلانٹس جس کو سیارہ بھی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو کوکب کہتے ہیں۔ اب پلانٹس کون کون سے ہیں اور ان کے کیا نام ہیں یہ ہم پہلے جانتے ہیں۔ پلانٹس یعنی سیاروں کے نام ہیں مرکوری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون۔ ان سیاروں کے اردو نام بھی یاد کرتے ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ وینس کو کہتے ہیں زہرہ، ارتھ کا صحیح نام ہے کرۂ ارض یا زمین بھی کہیے، مارس کو کہتے ہیں مریخ اور جوپیٹر کو کہتے ہیں مشتری۔ مگر ناظرین، ہمیں تو یاد رکھنا ہے انگلش میں یہ نام نظام شمسی یعنی سولار سسٹم میں جو پلانٹس ہیں ان کے نام ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ آئیے ایک نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک سینٹنس کو اس سینٹنس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ایک پورا سینٹنس ہے، اسے آپ کو بالکل بائی ہارٹ کر کے یاد رکھنا ہے۔ آپ کو سارے پلانٹس یاد ہو جائیں گے، اور اس سینٹنس کے ہر لفظ میں شروع ہونے والا الفابیٹ سے ایک پلانٹ کا نام بن جائے گا، اور وہ سینٹنس ہے My very educated mother just served us noodles. My very educated mother just served us noodles. اب آپ غور کریں، میں کے ایم سے مرکیوری، ویری کے وی سے وینس، ایجوکیٹڈ کے ای سے ارتھ، مدر کے ایم سے مارس، جسٹ کے جے سے جوپیٹر، سروڈ کے ایس سے سیٹرن، از کے یو سے یورینس اور نوڈلز کے این سے نیپچون۔ ہے نا یہ بہت آسان طریقہ؟ ناظرین، میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بیک ٹو اسکول۔ آپ کو یاد ہے نا بچپن سے 55 والوں کا اسکول؟ اب آپ آئیے زمین کی زمینی حقیقت کو جانتے ہیں۔ پہلے یہ یاد رہے کہ ارتھ یعنی زمین نظام شمسی میں یعنی سولار سسٹم میں تیسرا نزدیک ترین سیارہ ہے۔ زمین سولار سسٹم کا واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی موجود ہے۔ زمین کی سطح کا 2/3 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اب مزید جانکاری کے لیے ہمیں تصورات کا سہارا لینا ہوگا، امیجنیشن کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنترا اورنج، اور ہم اس کا چھلکا اتار رہے ہیں، اور ہم اسی چھلکے پر غور کریں گے۔ اسی طرح آپ تصور کریں کہ آپ زمین جو ایک اورنج کی طرح ہے، آپ اس کا چھلکا یا خول اتار رہے ہیں۔ یہ خول یا باہر والا حصہ بہت ہی پتھریلا ہے، کھابڑ کھوبڑ اور سخت، راکی اینڈ سٹونی۔ اسی خول کو یا اسی باہری والے حصے کو یا چھلکے کو ہم کہتے ہیں لتھوسفیئر۔ جی ہاں، لتھوسفیئر۔ یہ یاد رکھیں
کیونکہ آپ کو ایگزامینیشن میں پوچھا جائے گا واٹ از لتھوسفیئر۔ اب جائزہ لیتے ہیں لتھوسفیئر کا۔ اس کا موٹاپن ہے تقریباً 100 کلومیٹر۔ جی ہاں، 100 کلومیٹر یعنی 60 یا 70 میل موٹا۔ لتھوسفیئر میں سب کچھ موجود ہے جسے ہم ہماری دنیا کہتے ہیں، پیڑ پودے، پہاڑ، وادیاں، میدانی علاقے، ریگستان، ہماری عمارتیں، ہماری فیکٹریاں، ہمارے گھر، اسی میں ساری ندیاں، جھرنے، تالاب، سب کچھ اسی لتھوسفیئر پر بسا ہوا ہے۔ کھیتی کرنے والی نرم زمین بھی یہاں ہے، ریگستان کی گرم ریت بھی، اور برف سے ڈھکے علاقے بھی، جنگلات بھی۔ تو ناظرین، لتھوسفیئر کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پہلے معنی جان لیں۔ لتھو کہتے ہیں پتھر کو، اور سفیئر کا مطلب ہے گولا یا بال، یعنی لتھوسفیئر ہے پتھر کا گولا یا پتھریلی سٹونی بال۔ Lithosphere is the rigid outermost rocky shell of earth۔ تو ناظرین، لتھوسفیئر کے بعد ہم جانیں گے ہائیڈروسفیئر کو۔ ہائیڈروسفیئر دراصل ارتھ یعنی کرۂ ارض میں جملہ پانی کی مقدار یا خزانے کو کہتے ہیں۔ یہ جان لیجئے ہائیڈرو کے معنی ہی ہیں پانی کے۔ اب یہ پانی کئی شکلوں میں موجود ہے۔ پانی زمین کی سطح پر بھی موجود ہے، زمین کے نیچے بھی یعنی زیر زمین بھی موجود ہے، ہوا میں بھی موجود ہے، بادلوں میں بھی موجود ہے، اور برف کی شکل میں بھی موجود ہے۔ یہ سمندر، تالاب، ندیاں، یہ بادل وغیرہ سب پانی کے ذخیرے ہیں، پانی کے خزانے ہیں، اور اسی کو نام دیا گیا ہے ہائیڈروسفیئر۔ اور ناظرین، آخر میں ہم جانیں گے بایوسفیئر۔ بایوس ایک یونانی زبان کا لفظ ہے، یعنی اٹ از اے گریک ورڈ، اور اس کا مطلب ہے لائف یعنی زندگی۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں جاندار مخلوق رہتی ہے، بستی ہے، پنپتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چرندے ہوں، پرندے ہوں، پانی کے جانور ہوں، پیڑ پودے ہوں، مہین سے مہین مائکرو آرگنزم ہو، جو اس زمین کے اس حصے کو ہم لوگ کہتے ہیں بایوسفیئر۔ بایوسفیئر انکلوڈز all life on earth, including in lithosphere and hydrosphere. Biosphere is a place where living things thrive and lives. It consists of flora, fauna, plants, animals and microorganisms. یعنی بایوسفیئر ہی میں سب جاندار شامل ہیں، پھول، پودے، پرندے، چرندے، جانور، پانی کے جانور، اور یہاں تک کہ مہین سے مہین کیڑے مکوڑے وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین، آج کی کلاس میں ہمیں جانکاری حاصل ہوئی پلانٹس کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، لتھوسفیئر کے بارے میں، ہائیڈروسفیئر کے بارے میں، اور بایوسفیئر کے بارے میں۔ اس ویڈیو کلپ کو 2 یا 3 بار آپ دیکھیں تاکہ مضمون سارے کا سارا آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ نور احمد کو اجازت دیجیے، پھر واپس لوٹ آئیں گے انشاءاللہ بیک ٹو اسکول۔